ہند و پاک میں یہ بات عام ہے جو اکثر علماء حضرات سے بھی سننے کو ملتی ہے کہ ماں تو ایک ہی ہوتی ہے اور بیوی ایک جاتی ہے تو دوسری لال ہو گئے، لیکن ماں دوسری نہیں آ سکتی، اس لیے ماں کی بات سنا کرو۔ یہ بظاہر بات بہت اچھی ہے، ماں کی بات سننی چاہیے۔ حدیث کے اندر قرآن پاک نے ماں باپ کی فرما برداری کی بڑی تاکید کی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے حدیث اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق کائنات میں سب سے بڑا بتایا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اور کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے انسان مرد پر؟ تو آپ نے فرمایا ایک مرد پر سب سے بڑا حق جو ہے باپ کا ہے، باپ کا ہے۔ پھر میں نے پوچھا عورتوں پر، تو آپ نے فرمایا عورتوں پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، ایک صحابی ہے کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے زیادہ میری خدمت کا اور احسان و سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امہ کا، تمہاری ماں ہے۔ ثم من یا رسول اللہ، اللہ رسول اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا امہ کا، تمہاری ماں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ صحابی نے کہا ثم من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ تو اللہ رسول نے پھر فرمایا امک، 3 مرتبہ فرمایا امک۔ پھر ہم نے پوچھا چوتھی بار ثم من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابا کا، ابا تمہارے باپ۔ نبی علیہ السلام نے یہاں ماں کا سب سے بڑا حق مردوں پر بتایا، بلکہ باپ سے بھی بڑا حق 3 گنا بڑھا ہوا ہے ماں کا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا، بچے پر 3 وقت ایسے گزرتے ہیں کہ ان 3 وقتوں میں صرف ماں ہی اس کے کام آتی ہے، کائنات کا کوئی انسان کام نہیں، باپ بھی کام نہیں آتا۔ 3 وقت ہر اولاد پر ایسے گزرتے ہیں کہ ان تینوں حالتوں میں ماں کے علاوہ کوئی انسان کسی کے کام آ ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ باپ بھی نہیں کام آتا۔ نمبر 1 حمل کی حالت، 9 مہینے بچہ جو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ساری اس 9 مہینے کی زندگی جو انسان گزارتا ہے صرف ماں کے پیٹ میں، ماں کے علاوہ دنیا میں کوئی جگہ اس کی ہے ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا ثم جعلناہ فی قرار مکین فقدرنا فنعم القادرون، قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہے، اور یہ بالکل بدیہی چیز ہر انسان جانتا ہے کہ 9 مہینے وحملتہ امہ کرہا، وہ بھی سکون کے ساتھ ماں کے پیٹ میں رہتا۔ پتہ نہیں اللہ فرماتے ماں کو کتنی تکلیفیں اور کتنی پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ یہ بالکل سب ٹھیک ہے، بالکل بجا ہے کہ ماں کا حق سب سے بڑا ہے، کیونکہ 3 حالتیں ایسی گزرتی ہیں کہ ماں کے علاوہ بچے کے کوئی کام نہیں۔ پہلی حالت ہم نے بتایا حمل کی مدت حالت، 9 مہینے بچے کی زندگی جو ابتدائی ہے ماں کے پیٹ کی، کبھی باپ کے پیٹ میں نہیں، تو کائنات میں اور اس کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ نے ایک ہی جگہ بنائی ہے۔ اور تکلیف کے ساتھ ماں اٹھنے میں بیٹھنے میں تکلیف برداشت کرتی ہے۔ نمبر 2 ووضعتہ کرہا، 26ویں پارے کی آیت، ووضعتہ کرہا، ولادت کی جو تکلیف ہے، ڈیلیوری کی، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ولادت میں جتنی بھی تکلیف، چاہے نارمل ڈیلیوری ہو، آپریشن کے ساتھ ہو، چھوٹا آپریشن بڑا آپریشن، جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں صرف ماں برداشت کرتی ہے۔ باپ تو باہر صرف خوشخبری سننے کے لیے کھڑا رہتا ہے کہ بیٹے کی بشارت آئے، بس سارے رشتہ دار بشارت کی خوشخبری کے انتظار میں ہیں
لیکن جان کس کی نکل رہی؟ ماں بیچاری کی. وَوَضَعَتُ كُرْهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ ولادت کے وقت کی تکلیف، اور یہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے ماں کے لیے، جان جانے کا، جان کا خطرہ، صحت کا خطرہ، پھر اولاد کے بچانے کی بھی فکر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، امیر الحجاج بن کر کے وہ مدینہ طیبہ سے مکہ گئے تھے حج کرنے کے لیے، امیر الحجاج تھے. یمن کا ایک شخص، بوڑھی ماں نے کہا بیٹے میری تمنا ہے کہ میں ایک آخری حج اور کر لوں. بیٹے نے کہا امی ہم کرا دیں گے. ماں کا فرما بردار بیٹا کہا ٹھیک ہے تیار ہو. جب تیار کیا اور مکے لے کر کے آنے لگا حج کی نیت سے، تو اونٹ پر ماں کو بیٹھانے لگتا ہے تو ماں بیچاری لڑک جاتی ہے، بیٹھنے کے لائق نہیں، اتنی کمزور، اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، اتنا وہ لاغر ضعیف ہو چکی ہے کہ اونٹ پر بیٹھنے کے لائق نہیں. بیٹا سوچتا ہے کہ ماں کو بیٹھا کر کے رسی سے باندھ دو تاکہ ماں گر نہ سکے. اب بچہ اگر باندھنا چاہتا ہے تو ماں اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ رسی باندھنے میں رسی کے کو بھی نہیں برداشت کر سکتی، بالکل اس لائق ہے ہی نہیں کہ رسی سے باندھا جائے. لیکن اس کے باوجود فرما بردار وفادار بیٹے نے ماں کو انکار نہیں کیا کہ امی جان کیا کریں گے، بیٹھی رہیں گا حج میں، حج کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے اتنی کمزوری، اتنے بڑھاپے میں. بیٹے نے نہ منع کیا نہ جھڑکی دیا. آخر کار بیٹے نے بس اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھایا اور یمن سے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوا. یہ ماں کا مقام ہے. لے کے چلا پیدل کندھے پر، کیوں نہ سواری پہ بیٹھ سکتی ہے اور سواری پر باندھ دے تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن ماں کی خواہش پوری کر رہا ہے بچہ. لے کے آیا مینا مزدلفہ، پورا حج اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے اپنی ماں کو اس کا حج مکمل کرایا. آخری وقت میں جب خانہ کعبہ کا وہ طواف کر رہا تھا، امیر الحجاج عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں طواف کر کے آرام کرتے ہوئے کنارے بیٹھ گئے تھے. انہوں نے سنا کہ ایک نوجوان بوڑھی عورت کو کندھے پر بیٹھایا ہوا ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے بجائے، حالت طواف میں ذکر و اذکار کرنے کے بجائے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور کہہ رہا انی لہا بعیرها المذلل ان اذعرت رکابها لم تذعر. بس یہی اشعار پڑھتا ہے، انی لہا بعیرها المذلل ان اذعرت رکابها لم تذعر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بوڑھی عورت سوار جو ہے یہ بڑی خوش نصیب ہے. اللہ نے اس کو ایسی سواری عطا کیا ہے کہ اس کی سواری اس کو جھٹکے بھی نہیں لگنے دیتی، ورنہ دنیا میں کوئی سواری ایسی نہیں ہے جو اپنے سوار کو جھٹکے نہ دیتی ہو. انی لہا بعیرها المذلل ان اذعرت رکابها لم تذعر. نوجوان خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور بار بار یہی اشعار پڑھتا جاتا ہے، انی لہا بعیرها المذلل ان اذعرت رکابها لم تذعر. طواف جو ہے یہ ذکر و اذکار کا مقام ہے، عبادت ہے، لیکن وہ نوجوان بوڑھی ماں کو کندھے پر بیٹھائے اور باقاعدہ اشعار پڑھ رہا ہے. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا، بڑا غصہ آیا، لوگوں کو حکم دیا اس کو پکڑو. لوگ انتظار کر رہے تھے. جب اس شخص نے، نوجوان نے خانہ کعبہ کا طواف مکمل کر لیا اور مکمل کر کے اپنی ماں کو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھوانے کے لیے لے کر کے آگے بڑھا، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر لوگوں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ چلو تمہیں امیر الحجاج
عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب بلا رہے ہیں۔ اس نوجوان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، بڑا خوش بھی ہوا۔ زندگی بھر ایک عرصے سے مسئلہ اس کو پوچھنا تھا، آج مسئلہ پوچھنے کے لیے ان کو صحابی مل گئے۔ کہا کہاں بیٹھے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ دیکھو عبداللہ بیٹھے۔ آیا، کہا کہ عبداللہ، بولے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ بوڑھی جو ہے میری ماں ہے، یہ بوڑھی جو ہے میرے کندھے پر یہ ماں ہے۔ اس بڑھاپے کی حالت میں اس نے حج کرنے کی خواہش ظاہر کی، اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اگر اس کو اونٹ پر بیٹھاتے سواری پہ تو نیچے گر جاتی۔ پھر میں نے سوچا باندھ دوں اس کو، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھا کر کے باندھ دوں، تو اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ رسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، ڈرے کہ جان نکل جائے۔ ماں کی خواہش تھی، میں نے اس کو سر پر کندھے پر بیٹھایا، یمن سے یہاں تک لایا، پورا حج میں نے اس کا کرا دیا ہے۔ بس سوال یہ ہے حل ادیت حقھا، آپ سے سوال صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ مجھے بتائیں حل ادیت حقھا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں ادا کیا؟ یہ تھے ماں باپ وفادار اولاد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب نے جواب دیا، کہا کہ اللہ کے بندے، تم نے اپنی ماں کو اس طرح سے حج کرا دیا تو کیا سمجھتے ہو کہ تم نے ماں کا حق ادا کرا دیا؟ لا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ابھی تو نے اپنے ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ووضعتہ کرہا، تیری ولادت کے وقت ماں کو جو تکلیف ہو رہی تھی سانس لینے میں، اور تیری جان کی جتنی فکر تھی، تو تیری جان کی فکر کرتے ہوئے تیرے ولادت کے وقت ماں جو سانس لیتی تھی ولا بسفرۃ واحدہ، پتہ نہیں کتنی سانس لی، تکلیف کی، اللہ کی قسم تیری ماں نے جو اس موقع پہ سانس لیا ہے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکا ابھی۔ یہ ہے میرے بھائی ماں کا مقام، ووضعتہ کرہا۔ تیسرا مرحلہ بچے کی زندگی کا، ہر انسان کی زندگی کا، کہ وہاں ماں ہی کام آتی، کوئی دوسرا کام نہیں آتا، اور رضاعت ہے، دودھ پلانے کا وقت ہے۔ باپ کے اندر اتنی کبھی صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو ایک دن کا ایک گھونٹ دودھ پلا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام صرف ماں کے اندر رکھا ہے۔ تو 3 ماہ ہیں، حملہ و فصالہ 30 شہرا، رب العالمین نے فرمایا یہ 3 مرحلے ایسے ہیں کہ جہاں ماں کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا، باپ بھی کام نہیں آتا۔ اسی لیے ماں کا مقام پورے انسانوں میں سب سے بڑا ہے، یہاں تک کہ باپ سے بھی 3 گنا اللہ نے ماں کو مقام اور بڑھا دیا ہے، ان تینوں چیزوں کے برابر، حمل کی حالت، ولادت کا وقت، اور رضاعت یعنی دودھ پلانے کا زمانہ۔ تو ماں کا مقام یہ بڑا اونچا ہے۔ ماں کی خدمت، ماں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن عورت اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے شادی ہو جانے کے بعد عورت پر شوہر کا سب سے بڑا حق رکھا ہے، ماں سے بھی بڑا حق اللہ تعالیٰ نے شوہر کا رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر شادی ہو جانے کے بعد بھی بیوی پر ماں کا حق مقدم کر دیتا تو ماں کا حق ادا کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی مرتبہ میکے جاتی بیچاری ماں کا حق ادا کرنے کے لیے، تو اس کا اپنا گھر اجڑ جاتا، بچوں کی نگرانی، شوہر کی خدمت، شوہر کی دیکھ بھال، یہ سارے معاملات درہم برہم ہو جاتے۔ اس لیے شوہر کی اور بیوی کے اپنے گھر آباد رکھنے کی مصلحت کی برابر، یہ جملہ آپ حضرات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ ہر انسان پر، اولاد پر سب سے بڑا حق ماں کا ہے، باپ سے بھی بڑا حق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی شروع ہو جانے کے بعد بیوی پر، لڑکی پر ماں سے بھی بڑا حق اللہ نے کس کا رکھا ہے؟ شوہر کا رکھا ہے۔
صرف اس بنا پر تاکہ بیوی کا گھر، شوہر کا گھر آباد رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ شادی ہونے کے بعد بھی عورت پر ماں کا حق مقدم کر دیتا تو ماں کے حقوق کی ادائیگی میں شوہر کے حقوق تلف ہو جاتے اور عورت کا گھر اجڑ جاتا۔ وہ میاں بیوی سے جو گھر آباد تھا اور پتہ نہیں بچے کس قدر جو ہے آوارہ نکل جاتے۔ بچوں کو چھوڑ کر کے ماں، اگر ماں اپنی ماں کی خدمت کے لیے چلی جائیں بچوں کی نانی کے پاس تو بچے برباد ہو جاتے۔ گھر کا آباد رکھنا اور بچے اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی پر ماں کے بجائے شوہر کا حق سب سے بڑا رکھ دیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر نگاہ ہونی چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ حضرات نے سمجھ لیا تو اب آئیں کہ جو سوال آپ کا تھا کہ عام طور پر ہمارے ہند پاک کے علماء اور بڑے بڑے مفتی یا عام طور پر اسکالر یا مشورہ دینے والے، گھر میں ساس اور بہو کا کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، تو اگر کوئی انسان مشورہ کرنے کے لیے گیا، مشورہ کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی اسکالر کے پاس، کسی اپنے بڑے کے پاس، تو اب وہ اس کی ذمہ داری سب سے پہلے یہ نہیں ہوتی یہ فتویٰ دے دینا بھائی ماں کا خیال رکھو، بیوی کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ بات تو بہت اچھی ہے کہ بھائی بیوی تو ایک گئی دوسری مل جائے گی، لیکن ماں گئی تو دوبارہ ماں نہیں ملے گی۔ بظاہر بات تو بہت اچھی ہے، بہت ہی اچھی، ہر انسان یہی کہے گا، بالکل 100% فتویٰ اچھا دیا۔ واقعی ایک بیوی کو انسان طلاق دیا، بیوی مر گئی، دوسری بیوی گھر سے آ جاتی ہے، لیکن ماں کو دفنا دینے کے بعد قیامت تک دوبارہ ماں نہیں ملتی۔ بات 100% اچھی ہے، لیکن کبھی بات بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس بات کے بجائے اس کے نتائج پر نگاہ رکھنی چاہیے، اس کے نتائج پر، اس کے انجام پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے۔ ماں کا حق بالکل ہے، شوہر پر ماں کی فرما برداری ضروری ہے، لیکن یہ جملہ استعمال کر کے بیوی کو طلاق دلوا دینا، یہ کہہ کر کے کہ ماں تو بیوی تو دوبارہ مل جائے گی لیکن ماں نہیں ملے گی، یہ بات سنی اور شوہر جوش میں آیا، جاؤ ہم نے تم کو طلاق دی، الگ کر دیا۔ تب یہ بات تو ہو گئی، لیکن اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا؟ دشمنی دو خاندان میں دشمنی۔ ممکن ہے کہ شوہر کے دل میں بھی ماں باپ کی نفرت پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو ایسے کیس میں نے دیکھا، واللہ لڑکا طلاق دلوا دی گئی لیکن دوبارہ لڑکا شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ واللہ کتنے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ اب وہ لڑکا دوبارہ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ پہلے ماں باپ بیوی کو، لڑکے کو مجبور کرے طلاق دلوانے کے لیے، جب تک طلاق نہیں دیتا تب تک ماں باپ کو سکون نہیں، اور اب جو ہے ماں باپ پریشان ہے کیوں لڑکا دوبارہ شادی نہیں کر رہا ہے۔ لڑکا سوچتا ہے کہ میں نے شادی کیا تو پھر ہو سکتا ہے میری بیوی کا انجام وہی جو پہلے ماں باپ نے کیا ہے، خاندان کے لوگوں نے جو کیا وہی دوسری بیوی لانے کے بعد ہوگا۔ ساری زندگی اولاد اس طرح سے گزار دیتی ہے، صرف اتنا خوف زدہ ہو گیا، اتنا ڈر گیا اور اتنے بھیانک منظر اس نے اور ایسے حالات سے گزر چکا ہے کہ اب دوبارہ اس کا دل شادی کرنے کے لیے کہتا ہی نہیں، دوبارہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ واللہ ایسے 50 مسائل ہمارے سامنے ہیں کہ وہ نوجوان دوبارہ شادی کرنا نہیں چاہتا۔ دیکھیے بات تو بڑی اچھی تھی لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو نتیجے پر نگاہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن پاک نے سورۃ النساء کے اندر ہمیں ایک بڑا پیارا اصول دیا ہے، چاہے عالم ہو، مفتی ہو، فاضل ہو یا اور کوئی ہو، اس کے سامنے کوئی شخص اپنا مسئلہ لے کر کے آتا ہے تو کسی ایک پہلو پر غور نہ کرے بلکہ سارے پہلو پر غور کرے۔ قرآن پاک نے کیا بتایا؟ اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ
او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ رب العالمین نے فرمایا تم آپس میں جو بیٹھتے ہو، لا خیر فی کثیر من نجواکم، بہت آپس میں جو بیٹھتے ہو کچھ سوچنے کے لیے، کچھ سرگوشی کرنے کے لیے، کچھ رائے و مشورہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ان میں اکثر مجلسوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، بہت ساری مجلسیں جو میٹنگیں ہوتی ہیں کرتے ہو، تم میٹنگ کرتے ہو، کانفرنس کرتے ہو، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کے، ایک مجلس میں بیٹھ کر کے، اکثر میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ ہاں، خیر کب ہوگی؟ جب تمہاری میٹنگیں اور تمہاری مجلسیں تین چیزوں پر مشتمل ہو۔ نمبر 1، الا من امر بصدقۃ، صدقہ خیرات کرنے کے لیے کوئی میٹنگ کی، کہیں کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، لوگ پریشان حال ہیں، سارے لوگ اکٹھا ہو ان کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے، اور یہ ہوا کہ بھائی اتنا فنڈ جمع کیا جائے، بہت اچھی چیز ہے۔ کہیں اور یتیم ہے، مسکین ہے، پریشان حال ہیں، اس طرح سے صدقہ خیرات جمع کر کے کسی کی ہیلپ کرنے، کسی کی مدد کرنے کے لیے جو میٹنگ کرتے ہو، یہ میٹنگ خیر برکت والی ہے۔ نمبر 2، امر بالمعروف، یا امر بالمعروف، بھلائی کے لیے۔ بھائی لوگوں میں نیکی کرنے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، لوگوں میں بڑی جہالت ہے، لوگوں میں بڑی لا علمی ہے، اس عیب کو کیسے دور کیا جائے اور لوگوں میں، امت میں علم کیسے آئے، لوگ نمازی کیسے بن جائیں، نیکی کیسے پھیلے، برائی کیسے مٹ جائے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر کوئی تمہاری میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ کو خیر و برکت کی میٹنگ کہی جائے گی۔ نمبر 3، او اصلاح بین الناس، لوگوں میں اصلاح کرانا، لوگوں میں مصالحت کروانا، لوگوں میں کہیں کوئی بگاڑ پیدا ہو رہا ہو اور طرح طرح سے فساد پھیل رہا ہو، اس وقت اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہمیں اصلاح بین الناس کا، ہمیشہ ہم اپنی میٹنگوں کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں، اصلاح بین الناس، کوشش یہ کی جائے کہ لوگوں میں کیا کیا جائے، مصالحت کروائی جائے۔ اور غالباً اسی لیے قرآن پاک میں اور کئی مقامات پر ہمیں یہ حکم دیا گیا، سورۃ الانفال، یہ تو میں آپ کو سورۃ النساء کی آیت بتا رہا تھا، سورۃ الانفال کی آیت بڑی اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، میرے بندو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور لوگوں میں جو بگاڑ اور جھگڑے لڑائی پیدا ہو گئے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، بجائے اس کے کہ ہاں اس میں اور لڑائی بڑھے۔ تمہاری ذمہ داری ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ اگر کسی گھر میں، میاں بیوی میں، ساس بہو میں، باپ بیٹے میں، دو پڑوسیوں میں، بھائی بہن میں، بھائی دو عام مومنوں کے اندر بھی اگر لڑائی ہے تو تمہارا کردار جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ فکر کرو کہ کیسے دونوں میں مصالحت ہو جائے، اصلاح کی فکر ہو، بگاڑ کی نہیں، پارٹی بندی کی نہیں، گروہ بندی کی نہیں، بلکہ ان دونوں میں اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اسی لیے اللہ اکبر، حدیث ہمیں یاد آئی، ترمذی وغیرہ کی حدیث کتنی اہم ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اللہ رسول فرماتے ہیں ایک موقع پر، الا ادلکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، الا ادلکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں آپ لوگوں کو نہ بتاؤں، یعنی کیا میں آپ لوگوں کو بتاؤں ایک ایسا عمل جو تمہاری نفلی نماز سے بھی بہتر ہے، نفلی روزے سے بھی زیادہ ثواب کا ہے، اور نفلی صدقات اور خیرات سے بھی۔ ناظرین، یہ 3 عبادتیں بڑی اہم ہیں، صدقہ خیرات کرنا، نماز پڑھنا اور
روزے رکھنا، یہ تینوں عبادتیں بہت بڑی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں عبادتوں کی طرف اشارہ کیا، ذکر کیا۔ الا ادلکم علی درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابیوں کیا میں تم لوگوں کو ایسا عمل بتاؤں کہ تمہارے رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے، نفل نماز پڑھنے، نفل روزہ رکھنے اور صدقہ خیرات کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیے سب سے بڑا ان سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو لڑنے والوں میں دو آدمی جن میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اس اختلاف کو دور کر کے ان کے دلوں کو جوڑ دینا، ان کے اندر الفت محبت پیدا کر کے اتفاق و اتحاد کرا دینا۔ یہ اتفاق و اتحاد کرا دینا دو لڑنے والوں میں، اللہ رسول نے فرمایا تمہارے نفلی روزے، نفلی نماز اور نفلی صدقات سے بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑا تاکیدی حکم دیا، 26واں پارہ سورہ حجرات کا آخری رکوع، فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بڑی اصلاح معاشرہ کے لیے بڑی ہدایت ہے۔ اللہ فرماتے وَأَقْسِطُوا، اے میرے ایمان والے بندو، جب دو مومنوں میں لڑائی ہو تو تمہارا کام ہے مصالحت کروا دینا، اور عدل و انصاف کے ساتھ۔ عدل و انصاف کیا ہے اس کو ذرا آپ سمجھیں۔ عدل و انصاف یہ ہے کہ کسی کی حمایت نہیں ہو، یہی چیز ہے میرے بھائیوں۔ دو آدمیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، میاں بیوی ایک طرف، ساس سسرے، باپ ماں باپ دوسرے طرف، صرف جھگڑا ہے ساس اور بہو کا ادھر ہے۔ اب دو آدمی ہیں، ساس بہو کی لڑائی ہے، ایک طرف باپ ہے بیٹے کا، دوسری طرف عورت کا شوہر ہے۔ اب دیکھو کتنے مشکل اوقات میں ہیں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ چاہے باپ ہو یا شوہر، ماں کا معاملہ ہو یا بیوی کا، جب اصلاح کرنے کے لیے بیٹھو تو عدل و انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کسی کی محبت اور اہمیت اور کسی کا مقام و مرتبہ تمہیں نا انصافی کرنے پر آمادہ نہ کر دے۔ اللہ، دو چیزوں کا حکم ہو گیا، ایک یہ کہ عدل و انصاف کے لیے بیٹھو تو کسی کوشش ہونی چاہیے مصالحت کی، نہ کہ کوئی ایسی بات کرو جس میں دو پارٹی ہو جائے، ہم آپ کی حمایت اور وہ ان کی حمایت کرنے لگے۔ اب جہاں پارٹی بندی ہو گئی، اب بات سلجھنے کے بجائے وہاں بات بگڑنے لگتی ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا عدل و انصاف کے ساتھ دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دونوں کے درمیان مصالحت کروا دو، اور مصالحت جو کرواؤ عدل و انصاف کے ساتھ۔ بلکہ بات آ گئی، ناظرین یہ بھی بتائیں، انسان نا انصافی کرتا ہے تو تین چیزوں کی بنا پر، اور یہ بڑی اہم ہے، اس کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیشہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر یہی شرائط رکھ لیے جائیں تو ہر اختلاف کا حل ہو سکتا ہے، اور یہ تینوں شرطیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، جب کہیں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو کسی کی محبت تمہیں نا انصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ ماں باپ بھی ہیں، عدل و انصاف ان کے خلاف جا رہا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کہیں مصالحت کے لیے گئے، حق پر بہو ہے، حق جو ہے بہو کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف بہو کے ساس سسرے ہیں، لازمی چیز ہے۔ اب ایک آدمی آئے گا یا بیٹا خود بیٹے کے سامنے اگر کوئی معاملہ آ جائے تو ایک طرف بیوی دوسری طرف ماں باپ ہیں،
اب ہر ایک انسان میں ماں باپ وہ بھی بڑھاپے میں ہوں تو ماں باپ کی محبت اور عظمت کبھی غالب آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، حق دلانے کے اندر مصالحت کرنے میں کسی کی الفت اور محبت اور کسی کی عظمت اور کسی کا جاہ و جلال رکاوٹ نہ بنے۔ عدل و انصاف کی بات کرو، گرچہ تمہارے اپنی ذات کے خلاف پڑے، اپنے ماں باپ کے خلاف پڑے، اس لیے قرآن نے سختی سے منع کیا۔ دوسری چیز، ہمیں عدل و انصاف کی باتیں کرنے میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے کسی کی عداوت اور کسی کی دشمنی، اور یہی آج ہوتا ہے۔ بسا اوقات معاملہ آ گیا سامنے تو سوچتے ہیں کہ زندگی بھر کی عداوت و دشمنی جو ہے اب نکال لینے کا موقع اچھا ہے۔ اب مصالحت کی بات، حق کی بات، جوڑنے والی بات کے بجائے اب باتیں وہ کی جاتی ہیں جس کے اپنے غصے کو انسان ٹھنڈا کر لے۔ رب العالمین نے سختی سے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ۔ اللہ نے فرمایا اگر سامنے والا دشمن کافر بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، لیکن حق اس غیر مسلم کے ساتھ ہے تو خبردار کسی کی عداوت بھی تمہیں ناانصافی کرنے پر آمادہ نہ کر دے۔ اللہ اکبر! یہ اسلام ہمارا، یہ قرآن ہماری یہ ہدایات و تعلیمات کہ اگر حق تمہارے سامنے دو آدمی آئے، ایک کافر ہے دوسرا مسلمان ہے، حق کافر کے ساتھ ہے تو اللہ فرماتے مسلمان کی مسلمانی کے خیال نہیں، تمہیں عدل و انصاف کرنا ہے کہ واقعی حق اس ہندو کے ساتھ ہے۔ اس میں اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ کہا جاتا ہے ہندو پاک کے تقسیم کے پہلے واقعی جب تک مسلمان، صرف ہندوستان کی بات کرتے ہیں، دیکھو جب تک مسلمانوں میں عدل و انصاف تھا، ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا مقام و مرتبہ، جہاں یہ ہدایت ہم نے چھوڑ دی آج مسلمانوں کا کیا حشر ہے۔ انگریزوں کے دور میں مظفر نگر آج بھی دہلی کے قریب یو پی کی ایک مشہور سٹی ہے، انگریزوں کے دور میں وہاں ایک جگہ پر جھگڑا ہوا، مسلمانوں نے زمین پر قبضہ کیا اور کہا کہ ہاں ہم مسجد بنائیں گے، ہندوؤں نے آ کر کے فوراً رکاوٹ ڈالی اور کہا یہ زمین ہماری ہے، ہم اس پر مسجد نہیں بنانے دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا ہم بنا کے رہیں گے، بات زیادہ بڑھی، انگریز کی عدالت میں کیس دائر ہوا۔ جب کیس دائر کیا گیا انگریز کی عدالت میں تو انگریز نے سوچا کہ یہ ایک ہی محلے کے مسلمان ہندو دونوں ہیں، ان کی آپس مصالحت کروا دی جائے کیس کے بجائے۔ تو اس سلسلے میں مسلمانوں سے پوچھا کہ بھائی مسلمان آپ لوگ بتاؤ، آپ کے نظر میں پورے محلے کے اندر کوئی ہندو، کوئی مسلمان، کوئی سکھ، کوئی بدھسٹ، کوئی ایسا انسان ہے جو آ کر کے فیصلہ کرے اور آپ اس کا فیصلہ قبول کر لیں؟ مسلمانوں نے کہا نہیں، میری نگاہ میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ پھر انگریز جج نے ہندوؤں سے پوچھا اچھا آپ بتائیں کہ بھائی آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا انسان آپ کے محلے میں ہے جو آ کے فیصلہ کرے اور آپ لوگ اس کا فیصلہ قبول کر لیں؟ ہندوؤں نے کہا بیک وقت ہندو نے کہا ہمارے نگاہ میں ایک آدمی ہے۔ جج نے پوچھا کون؟ کہا فلاں محلے میں ایک میاں مسلمان ہیں پرانے بابا، ان کا فیصلہ جو ہوگا ہم قبول کر لیں گے۔ اللہ اکبر! ہندوؤں نے ایک مسلمان کا نام لیا۔ بہرحال انگریز جج نے پولیس کو بھیجا، جاؤ اس میاں کو، میاں بابا جو بڑے میاں مسلمان ہیں میاں صاحب، ان کو بلا کے لاؤ۔ گئی پولیس اور کہا حضرت آپ چلیں، آپ کو عدالت میں پہنچنا ہے۔ انہوں نے انکار کیا، کہا کہ میں نہیں جا سکتا، بہت اصرار کیا، کہا کہ میں نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے نظر مان رکھی ہے اور قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک یہ میری آنکھیں زندہ ہیں تب تک میں کسی انگریز کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں دیکھوں گا، انگریز نے ہمارے ملک پر حملہ کر کے
ہمارے لاکھوں علماء کو قتل کی شہید کیا اور ہمارے ملک پر قبضہ کیا، ہماری مساجدیں توڑی، ہمارے مدارس بند کرا دیے، ہم ایسی ملعون مخلوق کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، ہم نے قسم کھا رکھی ہے۔ اب پولیس پلٹ کر کے آئی، انگریز جج سے کہا صاحب وہ تو مسلمان بہت کٹر مسلمان ہے، اس نے تو ایسی بات کہی ہے، لیکن انگریز جج نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، ان سے کہو جاؤ آئیں، ہم کو نہیں دیکھیں لیکن آ کر کے وہ فیصلہ سنائیں۔ بڑے اصرار پر آئے، جب عدالت کے قریب پہنچے اور سمجھے کہ ہاں یہ انگریز جج بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے پیٹھ انگریز کی طرف کر لیا اور جو ہے باہر کی طرف کر لیا، اور ایسے ریورس آئے، اور آنے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ انگریز جج پیچھے ہے، وہ یہاں کھڑے ہوئے، ایک طرف مسلمان پارٹی، دوسری طرف ہندو پارٹی۔ انگریز نے پوچھا، کہا بابا آپ ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو میرے فیصلے کو کیا قبول کریں گے؟ آپ فیصلہ کریں کہ اس میں کون حق پر ہے کون حق۔ کہا کیا فیصلہ ہے؟ کہا آپ کی مسلمان کہتے ہیں یہ زمین ہماری ہے، اس پر ہم مسجد بنائیں گے، ہندو کہتے ہیں یہ مسجد ہماری، زمین ہماری، ہم آپ کو مسجد نہیں بنانے دیں گے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت اس مسلمان حاجی صاحب، میاں صاحب نے کہا کہ بات چلے، بچپنے سے جب سے میں نے آنکھیں کھولی اس زمین پر ہندوؤں ہی کا قبضہ میں نے دیکھا ہے، مسلمانوں کا قبضہ کبھی نہیں پایا۔ اللہ، اتنا کہنا تھا۔ ابھی جج کے فیصلہ سنانے کے پہلے پہلے جتنے ہندو آئے تھے، ہندو چیخ پڑے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا کہ ان کا مذہب اتنا عدل و انصاف کا ہے، سمجھ گئے نا، ہم سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور یہی وعدہ کرتے ہیں اس زمین کو فی سبیل اللہ وقف کر کے اب ہم لوگ مسجد بنائیں گے۔ یہ فیصلہ آج تک برطانیہ کے اندر یہ ریکارڈ موجود ہے کہ ہاں ہندوستان مراد مظفر نگر کا ایک بوڑھے نے اس طرح سے فیصلہ کیا اور پورے علاقے کے ہندو اس کے اس فیصلے سے مسلمان ہو گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین نے جو ہمیں کہا فیصلہ مصالحت کے لیے ہم بیٹھیں تو ایسی باتیں نہ کریں کہ بھائی ماں تو ایک مرتبہ مل گئی ہے، کہاں ملے گی، بیوی کو خلی ولی کرو، چھوڑو، بھگاؤ اس کو، دوسری بیوی لا لینا اور گھر اجاڑ دیا جائے۔ بات اس طرح سے کہنے کے بجائے بات سلجھانے کی جائے، مصالحت کی جائے، اور عدل و انصاف کے ساتھ۔ اگر ہندو مسلمان ہو سکتا ہے تو میاں بیوی مصالحت نہیں ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی بات ذرا سوچے، ایک مسلمان کے عدل و انصاف کے ساتھ مصالحت کر کی بات کیا اس نے، عدل و انصاف کے ساتھ۔ آدھا گاں ہندو تھا مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، اپنے ماں باپ کے آبائی دین کو چھوڑ دیں، تو کیا اگر عدل و انصاف کے ساتھ ہمارے گھریلو جھگڑے جو سمجھائے جائیں اور اخلاص ہو تو کیا ان کے اندر مصالحت نہیں ہو سکتی ہے؟ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ النساء کے اندر وعدہ کیا ہے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ اگر گھریلو معاملات کو سلجھانے والے دونوں پنچ جو ہیں، اگر دونوں مخلص ہوں اور اصلاح کرنے کی فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے فیصلے کی برکت سے دونوں میاں بیوی میں مصالحت پیدا کر دے گا۔ تو ضرورت ہے اس چیز کی۔ بہرحال تیسری چیز جو عدل و انصاف میں رکاوٹ بنتی ہے، بات تو لمبی ہو گئی ناظرین، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف، تین چیزیں ہمیشہ عدل و انصاف میں رکاوٹ بنتی ہے۔ نمبر ایک، کسی کی محبت، نمبر دو، کسی کی عداوت، نمبر تین، قرآن نے بیان کیا ہمیشہ عدل و انصاف میں جو رکاوٹ بنتی ہے، کسی کی ہمدردی اور کسی کی شفقت۔ وہ کیسے ہے؟ وہ کیسے شفقت؟ واللہ ٹائم ہوتا تو ہم بتاتے، قرآن نے کتنی پیاری تعلیم دی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو، اگر تمہارے پاس کسی محتاج مسکین، کسی یتیم کا مسئلہ آ گیا، فیصلہ، ایک طرف سیٹھ ہے، مالدار ہے، کھاتا پیتا انسان ہے، ایک طرف بڑے آدمی ہیں، اور دوسری طرف ایک یتیم بچہ ہے جس کے باپ کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، ایک غریب ہے جو ایک ایک پیسے کا محتاج بھوکا ہے۔ آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک طرف کروڑ پتی، لکھ پتی، ارب پتی، ملینر، ٹریلینر ہے، اور دوسری طرف ایک یتیم و مسکین ہے۔ اگر آپ کے دل میں انسانی دل ہے تو فوراً ہمدردی کس کی پیدا ہو جاتی ہے؟ اس غریب کی، اس یتیم کی،
محتاج اور مسکین کی، بیمار اور پریشان حال انسان کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے آپ کے سامنے؟ حق جو ہے مالدار کے ساتھ ہے، بادشاہ ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن حق اس کے ساتھ ہے۔ ادھر مسکین اور محتاج یتیم ہے، ہر اعتبار سے ہمدردی کا محتاج ہے۔ اب اللہ فرماتے فیصلہ کرو تو حق کا اعتبار کرو، عدل و انصاف کرو، گرچہ اس یتیم اور مسکین کے خلاف ہو حق۔ اس غریب اور مسکین محتاج کی ہمدردی جو ہے تمہارے دل میں غالب آ کر کے ایسا نہ ہو کہ ہاں نا انصافی پر آمادہ کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی ہمدردی کی فکر نہ کرو، میرے حق میرے بات کی فکر کرو، عدل و انصاف کرو، ان کی ہمدردی تم سے زیادہ میں کروں گا، میں ان کا دیکھ بھال کرنے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بات بڑی بن جائے، نہ پارٹی بندی ہو، نہ ظلم زیادتی ہو، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی انسان اپنی بیوی کا مسئلہ لے کر کے آیا اور بھائی ہماری ماں کی ہماری بیوی کے بعد بنتی نہیں، یا ہماری بہنوں کی ہماری بیوی سے بنتی نہیں، بیوی بھی ذرا زبان کی تیز، ماں بھی نہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، باتوں میں تو اس کا یہ نہیں کہ بھائی ایسا کرو کہ بیوی کو طلاق دے دو چونکہ دوسری بیوی آ جائے گی، اور ماں باپ تو نہیں ملیں گے۔ اس کے بجائے یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا بھائی ماں کو بھی چاہیے تھوڑا سا نرم رویہ رکھے اور بیوی کو بھی چاہیے تھوڑا سا صبر و ضبط سے کام لے، اور دونوں مل کر کے، اور یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی اسلام نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ، ننند کے ساتھ، دیور اور جیٹھ جیٹھانی کے ساتھ تمہاری اور تمہاری بیوی کی نہیں بنتی تو ایسا کرو، یہ کوئی ناجائز حرام کام نہیں ہے۔ روزانہ لڑنا، اختلاف کرنا، طلاق دینا یہ برا ہے، گھر اجڑ جانا یہ برا ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم الگ تھلگ رہو، ماں باپ کا بھی حق ادا کرو اور بہنوں کا بھی حق ادا کرو، اور اس طرح سے اپنی بیوی بچوں کو بھی رکھو، اپنا گھر بھی آباد رکھو۔ اس طرح سی باتیں کرنے کے بجائے جو سلجھانے والی ہیں، ایک جملہ بظاہر تو بہت اچھا ہے، لیکن میں نے کہا ایسے جملے استعمال کرنے کے پہلے جو نتائج کیا مرتب ہوں گے اس پر بھی اگر نگاہ ہو تو کبھی اس طرح سے اتنا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی واقعی ایسی بات ہے کہ ایک ہی کا کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ انسان بیوی کا رکھے یا ماں کو، تو ایسے موقع پہ یقیناً ماں کو ترجیح دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی چانس نہیں بچتا تب الگ رکھنے میں بھی نہیں، اور ماں باپ کسی دینی شرعی کمزوری کے بنا پر اگر ناراض ہیں تب اس ناراضگی کا اعتبار ہوگا۔ اگر کسی غیر شرعی اور بغیر کسی معقول عذر کے ماں باپ ناراض رہتے ہیں تو اس ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حق کہنے، حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ معاملے کو سلجھانے کی توفیق دے، اور پارٹی بندی یا ناانصافی، عدل و انصاف سے، انحراف سے اللہ تعالی بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔